ہندا اور وحشی کا سامنے سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اے ہندا اے وحشی جب میری محفل لگی ہو، اے ہندا اے وحشی تم نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، تم مسلمان بھی ہو گئے ہو اور انشاءاللہ جنت میں بھی ضرور جاؤ گے، لیکن جب میری محفل لگی ہو تو میرے سامنے سے مت گزرا کرو کہ مجھے میرے پیارے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ معزز حجاج کرام، اسی جنگ میں جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو جب شہداء کو دیکھا تو باقی سب کی لاشیں مل گئی، لیکن حضرت امیر حمزہ کی نہ تو وہ زندہ مل رہے تھے نہ شہداء میں تھے۔ تو جو منافق تھے انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی کہ حضور کے چچا جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے جنگ کے ڈر سے یا شہید ہونے کے ڈر سے بھاگ گئے، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، میرا چچا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حضور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو دور ایک جگہ پہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی، ان کا سر علیحدہ، باقی ساری چیزیں ایسے۔ تو حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اے چچا، آپ نے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اسی لیے حضور نے یہ حکم فرمایا تھا کہ مسلمان تو مسلمان، جو کفار کے بھی وفد آتے تھے حضور سے ملاقات کے لیے، ان کو بھی حکم تھا کہ جو مدینہ منورہ آئے وہ شہداء احد پہ بھی ضرور آئے۔ معزز حجاج کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے ساتھ 2 وعدے فرمائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کو اپنے ساتھ لے کے مدینہ منورہ جنت البقیع کی طرف لا رہے تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ بھی تقریباً 11 قدم تک پیچھے چلتا آیا۔ تو حضور نے محسوس فرمایا کہ یہ احد بھی پیچھے آ رہے ہیں، تو حضور نے مڑ کے پوچھا کہ اے احد تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ تو احد نے عرض کی کہ اللہ پاک نے احد کو زبان دی، تو احد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہداء میرے دامن میں شہید ہوئے ہیں، یا تو ان کو یہاں پہ دفنائیں، ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں، یا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تو حضور نے احد سے یہ 2 وعدے فرمائے، ایک تو یہ ہے کہ یہ شہداء جو ہے میں ادھر تمہارے دامن میں ہی شہید کر رہا ہوں، دفنا رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا مدینہ شہر اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ایک دن تم بھی میرے مدینہ کے اندر آ جاؤ گے۔ تو اب الحمدللہ مدینہ شہر تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے، تو احد کی جو یہ دلی خواہش ہے وہ پوری ہو گئی۔ معزز حجاج کرام، ابھی ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد قبلتین۔ قبلہ کہتے ہیں جس طرح ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تین عربی کا لفظ ہے، یہ 2 کو کہتے ہیں، جیسے ہم 1 2 کہتے ہیں، تین یہ واحد 1 کو، اثنین جو ہے یہ 2 کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ تو قبلہ تو 1 ہوتا ہے، 1 قبلے والی مسجد ہوتی ہے، 2 قبلوں والی کیسے ہو گئی؟ تو بھائی وہ ایسے ہو گئی کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام 16 یا 17 مہینے قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش مبارک یہ تھی کہ یا اللہ میرا قبلہ کعبہ وہ بنا دے جو میرے دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، یعنی کعبۃ اللہ، میرا قبلہ وہ بنا دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پہ یہ خواہش نہ لاتے، صرف دل ہی دل میں خیال فرماتے۔ چنانچہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں یا جہاں پہ مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، اسی ہی مقام پہ 2 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں کے جو سرداران تھے انہوں نے حضور کی دعوت فرمائی، تو حضور دعوت کے لیے تشریف لائے اس مقام پہ۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہاں پہ ایک صحابیہ رہتی تھی، تو ان کے خامد بیمار تھے یا وہ خود بیمار تھی، تو ان کی عیادت کے لیے حضور یہاں پہ تشریف لائے۔ یہاں پہ حضور تشریف فرما تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز میں بھی نماز ظہر اور نماز عصر دونوں کا تذکرہ آتا ہے، یعنی 4 رکعت نماز کا ٹائم تھا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز شروع ہو گئی، پہلی 2 رکعتیں پوری ہو گئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ لیکن جیسے اس کے 2 رکعتوں کے بعد جیسے ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی حضور اتحیات پر تشریف فرماتے کہ حضور نے دل ہی دل میں خیال فرمایا کہ یا اللہ میرا کعبہ قبلہ وہ بنا دے جو میرے دادا پردادا نے تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ نماز کے دوران ہی
یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ چنانچہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ کا بار بار دل میں یہ خیال کرنا ہمیں بہت اچھا لگا ہے، لہٰذا آپ اب جس طرف بھی اپنا چہرہ انور کر لیجئے، ہم اسی کو آپ کا کعبہ بنا دیتے ہیں، اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ نماز کے دوران ہی پہلی 2 رکعتیں قبلہ اول کی طرف، دوسری 2 رکعتیں نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول سے اپنا چہرہ ہٹا کے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ پیچھے صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کے کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ نماز پوری ہو گئی، نماز پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، حضرت جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ ہمارا کعبہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو میں نے اپنا چہرہ انور اس طرف کر لیا، آپ کو کس نے بتایا تھا کہ آپ نے بھی اپنے چہرے اس طرف کر لیے؟ کس نے بتایا تھا آپ کو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا پتا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کعبہ کون سا ہے، ہمارا قبلہ بھی آپ ہے، ہمارا کعبہ بھی آپ ہے، جس طرف منہ کر کے آپ نماز ادا کریں گے ہم بھی اسی طرف منہ کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ دوبارہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت بھی سنائی اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل فرمایا۔ معزز حضرات کرام، یہ قبولیت کی جگہ ہے کہ حضور کی دلی خواہش مبارک اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ پوری ہوئی تھی۔ ہم بھی جس طرح بہن بھائی بیٹھے ہیں، سب کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی تمنا ضرور ہوگی۔ اس کے علاوہ جب آپ حضرات اپنے گاؤں گلی محلہ سے نکلنے لگے ہوں گے، شہر سے نکلنے لگے ہوں گے، تو لوگوں نے آپ سے خواہشیں ظاہر کی ہوگی۔ کسی نے کہا ہوگا بھائی میرے لیے یہ لے آنا، یا میرے لیے یہ کرنا، وہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک خواہش ایسی ہے کہ جو سب نے کی ہوگی، وہ یہ کہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ جی بے شک، بے شک۔ سب نے کہا تھا نا جی، جہاں پہ آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے عزیز اقربا کے لیے، تو وہاں پہ ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ جنہوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا تھا۔ حضرت کرام، یہاں پہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے، صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات۔ حاجات کہتے ہیں ضروریات کو، تو حاجات کی نفل ادا کر کے اس کے بعد دعا مانگیں گے، اور دعا کے بعد جو ہے نا سیدھا گاڑی میں آ جائیں گے۔ یہاں پہ عورتوں کی نماز کی جگہ علیحدہ ہے، مردوں کی نماز کی جگہ علیحدہ ہے۔ اگر مرد حضرات مسجد کے اندر اگر جائیں گے تو جس طرف امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جہاں پہ ان کا مصلی ہے، اس کے بالکل پیچھے بیک پہ آپ دیکھیں گے، اوپر دروازے کے اوپر ایک مصلی بنا ہوا ہے، پتھر سے دیوار کے اوپر ایک مصلی بنا ہوا ہے۔ وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پہلا قبلہ ہمارا اس طرف تھا۔ ٹھیک ہے، نماز ہم نے اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے قیامت تک۔ اب ہمارا قبلہ وہی ہے، وہ صرف زیارت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہمارا 20 منٹ کا قیام ہے، کیونکہ یہاں پہ پیڈ پارکنگ ہے اور ہر گاڑی کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم پورا ہوگا تو اس کو نکال دیں گے۔ تو لہٰذا اکٹھے جائیں گے، جتنا یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے، مسجد چھوٹی ہے، جگہ تھوڑی ہے، اکٹھے جائیں گے، اکٹھے آئیں گے تو انشاءاللہ آفت میں رہیں گے۔